الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اما بعد، ہماری بات ولاد فقیہ کے آخری ابحاث میں ہے. تو ہم نے کل ایک توقیع کا ذکر کیا تھا کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، یہ تو اس کے پر بات کر رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس کچھ ولاد فقیہ کی ولاد کے لوگ جاد اللہ مطلب توقیع ہے. ہاں جی، ملحوادث والواقعہ فرج الی روایت حدیث اور اس کے علاوہ بھی، اور ایک یہ جو ہے یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نعم یستفاد منہ، آخری روایت کے بعد سلطان ولی من لا لمن، سلطان ولی من لا ولی لہ. اصل میں یہ جملہ کیا ہے؟ سلطان ولی لمن لا ولی لہ، ایک لام ہے ہاں جی، لیکن وہ لام یہاں محذوف ہے. اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو یستفاد منہ، اس روایت مرسلہ سے جو کہ سلطان ولی من لا ولی لہ ہے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتا ہے، ایک نتیجہ یہاں سے حاصل ہو جاتا ہے کہ لم یکن یستفاد من توقیع المذکور، وہ نتیجہ ہم پہلے توقیع سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. عجیب توقیع ہے من الحوادث والواقعہ فرج الی روایت حدیثنا، جو توقیع ہے نا، اس سے سلطان ولی من لا ولی لہ کے ذریعے سے ایک نتیجہ جو ملتا ہے، ایک اہم بات، وہ اس سے توقیع سے ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے. وہ نتیجہ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِذْنِ فِي فِعْلِ كُلِّ مَصْلَحَةٍ لَهُمْ، وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اذن حاصل ہو جاتا ہے فی فعل کل مصلحت، یعنی ہر مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے لہم للفقہاء، فقہاء کو اذن حاصل ہو جاتا ہے. ہاں جی، اور فی کل مصلحت لہم کی ضمیر میرے خیال میں وہ جو ہے من لا ولی لہ کو بتائیں گے. یہ لہم کی ضمیر لا ولی، یعنی جن افراد کے ولی نہیں ہیں ان کے مصلحت میں جو بھی کوئی فعل ہے جو ان کے مصلحت کی طرف آتا ہے، اس مصلحت کو فقیہ کے لیے انجام دینا کیا ہے؟ شرعاً جائز ہے. فثبت به، تو اس اب یہاں پر یہ کیسے ثابت ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کس طرح ثابت کریں گے؟ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لام جو الولی سلطان ولی من لا ولی لہ میں جو ولی کے جو اضافہ ہوا ہے من کی طرف، اصل میں لمن تھا، تو لہٰذا یہ لامیہ اضافہ یہ لامیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی سلطان ولی ہے ان افراد کے لیے. لمن، لام ہمیشہ منفعت کے معنی میں آتا ہے. لفظ اعلیٰ غالباً نقصان کے معنی میں آتا ہے، ضرر کے معنی میں، اور لام غالباً منفعت. تو یہ لام منفعت یعنی جو دلالت منفعت پہ دلالت کرنے والے لام ہے. مطلب کہ سلطان ولی ہے ان کا ان تمام مصالح میں جو مصلحات ان کی طرف آتے ہیں، ہر وہ چیز جس میں من لا ولی لہ کے مصلحت ہو اس کے اوپر سلطان ولی نہیں. یہ معنی سمجھتے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. لہذا اسلام کی جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر ہر وہ مقام جس میں من لا ولی لہ کے لیے مصلحت ہو، مصلحت ان کو حاصل ہوتا ہے، ان کے لیے ضرر نہ ہو، تو پھر ان تمام موارد میں فقیہ کو ولایات حاصل ہیں. فثبت به، لہذا اس روایت کے ذریعے سے ثابت ہو جاتا ہے. کیا ثابت ہو جاتا ہے؟ مشروعیت، یعنی جواز. جواز کس چیز کی جواز؟ ما لم یثبت مشروعیتہ بتوقیع، ان تمام تصرفات کی مشروعیت جائز ہو جاتا ہے کہ جو مشروعیت جن تصرفات کی مشروعیت جائز حاصل نہیں ہوا تھا پہلے توقیع کے ذریعے. یعنی بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ جن موارد میں فقیہ کی تصرف کی مشروعیت ہمیں توقیع سے حاصل نہیں ہو رہا تھا نا، لیکن اس کے ذریعے سے ان تمام تصرفات میں بھی ان کی تصرف کو جائز یعنی اس کی مشروعیت حاصل ہو جاتا ہے، جواز اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. آج فیجوز لہ، تو نجتن لہ اس کے لیے یعنی سلطان کے لیے جائز ہے القیام، قیام کرنا. کیا؟ بجمیع مصالح الطوائف المذکورہ، ان تمام افراد کے مصالح جن طوائف کا کل ہم نے ذکر کیا، جیسے کہ کل ہم نے بہت سارے افراد کا ذکر کیا، جیسا کہ وہ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم، وہ مجنون جو بلوغ ہونے کے بعد کہ ولی نہ ہو، وہ غائب والممتنع، اس طرح کے بہت سارے مسائل کا کل ذکر کیا تھا نا. تو ان تمام امور کی سرپرستی اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کے قیام کے لیے شرعاً جائز ہو جاتا ہے. عجب. نعم لیس لہ، ہاں ایک بعض موارد ہے کہ جن میں لیس لہ فعل شیء، فقیہ کو اس چیز کو حاصل کرنا، اس کے انجام دینا جائز نہیں. کب؟ لا یعود مصلحتہ الیہم، کہ اگر بعض ایسے موارد میں تصرف کرنا پڑے کہ جن تصرفات کا منفعت اس من لا ولی لہ کو حاصل نہ ہو، اس کے لیے فائدہ حاصل نہ ہو، تو پھر جن میں فائدہ اور مصلحت ان کی طرف حاصل نہیں ہو رہا ہے ان موارد میں اس کو یہ خرچ کرے. غائب کے مال کو فروغ کرتا ہے یا اس کے قرض ادا کرتا ہے، مثال کے طور پر اس کے مصلحت کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو یہاں پر اس کو منفعت حاصل نہ ہو، وہاں پر ایک فقیہ کے لیے اس کو جو ہے قیام کرنا صحیح نہیں ہے. لیس لہ فعل شیء، یعنی ایسی شے کا انجام دینا اس فقیہ کے لیے صحیح نہیں ہے
کہ لا یعود مصلحت للکل شیء کے مصلحت من لا ولی لہ کے حاصل نہ ہو بلکہ اس کو نقصان ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر تصرف جائز نہیں، لیکن جہاں پر مصلحت ان کو مل رہا ہے وہاں پر تصرف کا جواز ثابت ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْوَلِي، گرچہ خود لفظ ولی کا مفہوم، آپ جو اجتماعی روایت کا قطع نظر خود اگر ولی کے مفہوم کو دیکھا جائے تو پھر خود ولی کے لفظ کا ظاہر کیا ہے، یوں ہی متعلق لفظ ولی کے عبارت سے ظاہر کیا لگتا ہے کہ یہی لگتا ہے، کیا لگتا ہے کہ اس کو ہر قسم کے تصرفات جائز ہونا چاہیے۔ وَإِن لَمْ يَعُودُ الْمَصْلَحَةُ، اگر اس کو مصلحت اس کو حاصل نہ بھی ہو تب بھی تصرف جائز ہونا چاہیے، غالباً لفظ ولی کے ظاہر سے یہ لگتا ہے۔ اذ بعد ما ذکرنا، کیونکہ ہم نے پہلے کیا ذکر کیا، من ان المراد بمن لا ولی لہ، کیونکہ ہم نے یہاں پر لا ولی لہ یعنی سلطان ولی من لا ولی لہ میں لا ولی لہ سے کیا مراد لیا، ہم نے کل مراد لیا تھا نا کہ ما من شأنہ ان یکون لہ ولی، کیونکہ ولی تمہارا، کیونکہ بالفاظ ذکر مصلحت کے خلاف کام کرنے کی بات درمیان سے آتا نہیں ہے نا، کیونکہ ہم نے من لا ولی لہ سے مراد من لا ولی لہ سے کون سا افراد مراد لیا ہے کہ یعنی ان کا ولی کون، سلطان، یعنی کہ جن کے لیے ولی ایسے ولی نہیں ہے کہ جو اس کی منفعت، ولی تو ہزاروں ہو سکتا ہے نا، ولی بذات خود بما هو ولی، اب ان کے مصلحت سے بالاتر آ کر دیکھیں کہ مصلحت ہو یا نہ ہو، قطع نظر تصرفات کرنے کی بات تو ہزاروں ولی نکلتا ہے، ہمارے پاس ان ولیوں کی بات نہیں ہے کہ بالکل مطلقاً ولی کا ہونا نہ ہونا، بلکہ ہمارے پاس ایسے ولی کا نہ ہونا مراد ہے کہ جو اس کی مصلحت کے لیے کام کرنے والا ہو، جو اس کے مسائل کو سمجھتا ہو، اس کے لیے دکھ درد رکھتا ہو، ایسے ولی کا نہ ہونا مراد ہے، نہیں کہ مطلقاً ولی کا نہ ہونا۔ تو لہٰذا جب مطلق ولی سے مراد لینے کی طرح پھر یہاں پر اس ولی کے مفہوم سے سمجھ آتا ہے کہ وہ بندہ حتماً ان کی مصلحت کے لیے کام کر دیتا ہے۔ عجب وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْوَلِيُّ هُوَ ذَلِكَ اِذْ بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا، کیونکہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ من ان المراد بمن لا ولی لہ، کہ من لا ولی لہ سے مراد کون سا افراد مراد ہیں، ما من شأنہ ان یکون لہ، وہ افراد مراد ہے کہ جن کی شانیت یہ ہے، یعنی ایسے فرد کا نہ ہونا ان کے لیے کہ جن کے اندر ان کے ولی بننے کی صلاحیت تھا لیکن ایسا بندہ نہیں، وإلا عام ولی بننے کی صلاحیت نہ ہونے والا ہزاروں افراد ولی بن کے وہاں موجود ہیں مثلا، تو لہذا من شأنہ ان یکون لہ ولی سے کیا مراد ہے، من شأنہ ان یکون لہ ولی، اس جملے سے یہ مراد ہے یراد بہ کونہ ممن یمن، یعنی کہ اس ولی کو کیا ہونا چاہیے، اس جملے سے مراد ہے کہ کونہ ممن، کہ ان کی ولایت کرنے والے ولی کو ان افراد میں سے ہونا چاہیے کہ ينبغي ان يكون له من يقوم بمصالحه، کہ اس کے لیے سزاوار یہ ہے کہ وہ اگر معاملہ اس کے جو ہے ایسے افراد کے معاملات میں تصرف کرے تو کیا ہو، اس کو ان کے مصالح کی خاطر کام کریں۔ آج اس جملے سے ظاہر لگتا ہے کہ اس سے ولی کو ان افراد میں سے ہونا چاہیے کہ جس کے لیے مناسب و سزاوار یہ ہے کہ وہ کیا کریں، جو بھی کام کریں ان کے مصالح کی خاطر کریں، ان کے مفاد کے خلاف کام نہ کریں۔ لہذا ولی من شأنہ ان یکون لہ ولی کے جملے سے ہمارے مراد کیا ہیں، یراد اس سے مراد یہ ہے کہ کونہ ممن، اس ولی کو ان افراد میں سے ہونا چاہے کہ ینبغی ان یکون لہ من یقوم بمصالحہ، کہ اس کو یہاں ہے ضروری ہے اس کے اوپر کہ وہ اس افراد کے مولا علیہ کی مصلحت کی خاطر کام کرے، ان کے فائدے کی خاطر کام کرے، اس کے برخلاف کام نہ کریں۔ لا بمعنی، ہمارے یہاں پر مراد ولی کے نہ ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہ ینبغی ان یکون علیہ، یہاں پر کہ ولی ہو اس کے لیے، اس کے ولی ہونے سے مراد یا سلطان اس کے لیے ولی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ولی سے مراد ان یکون علیہ ولی، کہ حتماً اس کے لیے کوئی نہ کوئی ولی ہو، لہو علیہ ولایت الاجبار، یہاں تک کہ اس کی ولایت میں اجباراً بھی ولایت ہوا دیں۔ ہمارے مراد اس ولی سے مراد یعنی مطلق ولی نہیں کہ اس کو کسی نہ کسی بندے پر ولایت حاصل ہو اور وہ بھی مطلق ولایت، یعنی چاہے اس کے مصلحت کے لیے کام کرے، اس کے مصلحت کے خلاف کام کرے، اس کے لیے مقصدی کے لیے کام کرے، یعنی مطلقاً بطور اجبار کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کوئی سرپرست، یہ ہمارے مراد نہیں، بلکہ ولی سے ہمارے کون سا مراد ہے، وہ ولی مراد ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہو کہ اس مصلحت کے لیے کام کر سکتا ہو۔ لہذا لا بمعنی انہ ینبغی ان یکون علیہ ولی، ہمارے مراد یہ نہیں کہ سزاوار ہے کہ ایک بندہ کسی نہ کسی شکل میں اس بندے کا کوئی ولی ہو، لہو علیہ ولایت، یہاں تک کہ اس کو اس کی ولایت اجباری طور پر حاصل ہو، یہ ہمارے مراد نہیں ہے۔ حاجم بحیث یکون تصرف ماضٍ، یہاں تک کہ اس بندے کا اس کے اوپر تصرف کیا ہو جائے، مکمل طور پر نافذ ہو، اس تصرف کے خلاف ہو یا تصرف ان کے حق میں ہو، ان کے مصلحت کے ہو، حوالے سے ہو یا اس کے مقصدے میں ہو، مطلقاً ہر صورت میں اس کے لیے تصرف جائز قرار دے، ایسا مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، والحاصل کا خلاصہ کلام
ان الولی المنفی هو الولی للشخص لا علیہ، یعنی لا ولی لہو، ولی منفی تو مراد لا ولی لہو کے جملے میں ولی کی نفی کیا نا، کہ وہ بندہ جس کا ولی نہ ہو، وہ بندہ، وہ افراد جن کا ولی نہ ہو. یہ ولی نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ولی نفی کیا نا، کہ جن کا ولی نہ ہو. کون سا ولی نہ ہو؟ مطلق ولی نہ ہو مراد نہیں ہے، بلکہ جن ولی سے ولی کے نفی کر کے کہا ہے کہ ان کا ولی نہ ہو. ولی سے مراد وہ ولی ہے جو اس کی مصلحت کی خاطر کا، یعنی الفاظ اگر وہ افراد کی جن کے لیے ایسا ولی نہ ہو جو ان کے مفاد میں کام کر سکتا ہو، یہ ولی ہے، یعنی جس ولی کے نفی کو ولی مراد ہے. لہٰذا اس کے ذریعے سے جو سلطان کے لیے جو ولی ثابت کرنا ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ یقیناً مثبت بھی وہی ولی ہوگا نا. کہ پہلے ہم نے کہ ایسا بندہ جس کے لیے ولی نہ ہو، کون سا ولی نہ ہو؟ ایسا ولی نہ ہو جو ان کی مصلحت کے خاطر کام کر سکتا ہے. تو اس کے ذریعے سے جو ولایت آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، کون سی ولایت ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً ایسی ولایت ثابت کرنا چاہتے ہیں جو ان کی مصلحت کے لیے کام کرے. تو لہٰذا جس ولایت کی نفی کی ہے وہی اس بات اسی ولایت کو کرنا ہے. حاجی ان الولی المنفی، یعنی جس ولی کی نفی کی ہے، یعنی لا ولی لہو کے ذریعے سے اس سے کون سا فرد کی نفی ہو رہا ہے؟ والولی لشخص، کسی شخص کا ایسا ولی موجود نہیں ہے کہ جو اس کے حق میں، لشخص نے لام منفعت، جو ولی لشخص، اس شخص کے حق میں ولی ہیں، اس کے حق میں مصلحت میں کام کرنے والا کوئی ولی موجود نہیں ہے. لا علیہ، یہاں ولی نہ بھی کرنے سے مراد ہے مطلق ولی نہ ہونا مراد نہیں کہ اس کے برخلاف بھی کام کرنے والا کوئی ولی نہ ہو، یہ مراد نہیں ہو. تو لہذا فیکون المراد بالولی المثبت ذالک، تو نتیجتاً پھر سلطان ولی من لا ولی لہو کے اس عبارت اور اس حدیث سے جو کسی کی ولایت ثابت کرنا چاہے تو اس ولایت سے مراد کون سی ولایت ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ سلطان اس بندے کا ولی ہے. کس حوالے سے ولی ہے؟ فقط اس کی مصلحت کے حیثیت کام کرنے کے حوالے سے ولی ہے، مطلقاً ولی نہیں کہ اس کے برخلاف کام کریں. تو لہذا نتیجتاً پہلے وہ من لا ولی لہو، لا ولی لہو سے جس ولایت کی نفی ہوا ہے، ہم نے حدیث کے ذریعے سے اسی قسم کی ولایت کو اس کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی ولایت اس کے لیے ہونا چاہیے کہ جو اس کے حق میں اور اس کے مصلحت میں کام کر سکیں. ہاں جی. تو لہذا فیکون المراد بالولی المثبت ذالک ولی مثبت المثبت حاضر روایت، اس روایت کے ذریعے سے سلطان کو جس ولایت کو ہم نے ثابت کرنا ہے وہی ولایت ہے جو اس کی مصلحت کے خاطر ہو. ہم محصل ہو، بس اس کا خلاصہ اور محصل یہ ہوا کہ ان اللہ جعل الولی الذی یحتاج الی شخص، کہ اللہ تعالیٰ نے ولی قرار دیا الذی یحتاج الی شخص، وہ ولی کی جس کے لیے ایک بندہ محتاج ہے، ایک یتیم، ایک مجنون، ایک فقیر، ایک تنگدست، ایک میت، جو کسی ولی کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو قرار دیا. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ لَهُ، اور سزاوار یہ کہ ولی اس کے حق میں ہو. لہو یعنی کہ ایسا ولی ہونا چاہیے کہ جو اس کے حق میں ہو، اس کے مصلحت میں ہو، اس کی مصلحت کی خاطر کام کرنے والا ولی ہو. تو اس ولی کو کون قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ سلطان، وہ سلطان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کام کرنے والے ولی کو، جس کا ولی نہیں ہے، اس کو کس کو قرار دیا؟ سلطان کو اس کا ولی قرار دیا. ہاں جی. لیکن ہم میں ظریف نکتہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے آپ اس کے حق میں کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اس کے مصلحت میں اس کے حق میں، اس طرح نہیں کہ یہاں پر لام سے مراد، آپ لام کو لام بمعنی منفعت مراد لیں. لیکن اگر لام کو لام جو ہے وصل مراد لیں، جو لام صلہ قرار دینے کی طرح، کیونکہ موصول ہے نا پہلے من، اب لام کو اس موصول کے لیے صلہ قرار دینے کی طرح پھر یہ جو ہے قید حاصل نہیں ہوتا ہے کہ اس کے حق میں کام کرے، اس کے برخلاف کام کرنے کی جو قید درمیان سے ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا لہو کے لمن کے لام کو لام منفعت قرار دینے کی طرح پھر یہ معنی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن لام منصلہ قرار دینے کی طرح پھر یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا نتیجہ مصلحت کے امکانی کی جو قیودات درمیان سے ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. مسئلۃ فی ولایت عدول المؤمنین، مومنین کے عادل افراد کی ولایت. اعلم ان ما کان من قبیل ما ذکرنا فیہ ولایت الفقیہ، جان لے کہ ہم نے ان موارد کے بارے میں جو ذکر کیا پہلے سابقہ بحث کے اندر کہ جن موارد میں فقیہ کو ولایت حاصل، کیونکہ ہم نے کہا کہ فقیہ کو بعض موارد میں ولایت حاصل نہیں ہے، جس میں ولایت فقط امام کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض موارد میں ہم نے کہا ہے کہ وہاں پر فقیہ کو ولایت حاصل ہے. تو لہٰذا وہ موارد کے جہاں پر فقیہ کو ولایت حاصل ہے وہ کون سے موارد ہیں؟ یعنی کون سے موارد تھے جہاں فقیہ کو ولایت حاصل ہے؟ وہ مورد یہ ہیں کہ ما کان تصرفا مطلوب الوجود اشارے، یعنی کہ وہ سارے تصرفات کہ جن کا وجود خارج اشارے کے نظر میں مطلوب، یعنی شاعر مقدس کیا چاہتا ہے؟ ان تصرفات کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے معاشرے میں انجام پائے. وہ تصرفات ہیں جو اس کا وجود خارجی حتماً کسی نہ کسی صورت میں وجود میں آنا شاعری کے نظر میں کیا ہے؟
مکان تصرفا مطلوب الوجود للشارع، جس کا وجود خارجی شارع کے ہاں مطلوب ہے، شارع چاہتا ہے کہ حتماً وہ فعل خارج میں انجام پائیں، تو اب اس کا اولاً و بالذات اس کو کون انجام دے گا؟ وہ تو امام ہے، وہ یقینی بات ہے، لیکن امام کی بات ہم نے کہا ہے کہ پھر اس فقیہ کو ولادت ہے، ہم نے اس کو کہاں پلٹانا ہے؟ معاملے کو ہم نے فقیہ کی طرف پلٹانا ہے تاکہ سرپرستی اور اس کے نظارت میں انجام پائیں، یہ جب تک کہ فقیہ ہمارے دسترس میں ہو، ٹھیک۔ لیکن ایک وقت ہے کہ جب فقیہ ہمارے دسترس میں نہ ہو مثلا، تو کیا کریں؟ ایسے امور جو شارع کی طرف سے ہمارے پر ضروری ہیں اس کو خارج میں انجام پانا چاہیے، اور اس کو ہم نے فقیہ کی نظارت میں انجام دینا چاہا تھا، لیکن فقیہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ اذا کان الفقیہ متعذر الوجود، جو شارع کے نظر میں مطلوب ہے، شارع چاہتا ہے کہ فعل کو خارج میں حتماً وجود میں لائے، اور وہ فقیہ کے نظارت میں ہونا چاہتا تھا، لیکن فقیہ متعذر الوصول ہے، فقیہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، ہم فقیہ تک نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ فالظاہر جواز تولیہ لأحد المؤمنین، تو پھر روایات اور مختلف ادلے کے ظواہر سے کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کو انجام دینا اور کام کو معاشرے میں وجود میں لانے کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہے؟ مومنین کے افراد، حضور یعنی احد نے افراد، مومنین کے افراد کے ہاتھ میں، جو کہ مومن ہو، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، غیر مومن اس میں نہیں، مومنین کے عدول، مومن کی قید، اس کے بعد پھر آگے عدول کی بھی قید ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہاں پر ڈائریکٹ مومنین کا ہے، لیکن مراد مومنین عدول مراد ہے، لأن اب یہ کیوں بھائی حقیق کے نہ ہونے کی صورت میں پھر مومنین اس کو انجام کیوں دیتے؟ دلیل کیا ہے؟ لأن المفروض كونه مطلوبا للشارع، کیونکہ ہمارے فرض ہے کہ وہ امور میں سے ہیں کہ جو شارع کے نظر میں حتماً مطلوب ہے، شارع چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی حالت میں خارج میں انجام پائیں، حج اس کا انجام دینا لابدی ہے، لہذا ضرورتاً اگر فقیہ ہو تو فقیہ وجود میں لائے گا، اگر فقیہ نہ ہو تو بھی اس کام کو انجام تو دینا ہے نا، تو لہذا اس کی جگہ پر فقیہ کی جگہ پر کون انجام دے گا؟ وہی مومنین انجام دیں گے، حج غیر مضاف الی شخص، یعنی دو کہتے ہیں کہ وہ شارع کا مطلوب بھی ہے وہ فعل، اور دوسرا خود شارع نے کسی کے کندھے پہ نہیں لگا دیں، کیونکہ بعض ایسے امور ہیں جس کی ذمہ داری شارع نے ڈائریکٹ کسی کے کندھے پہ لگا دیں، جیسا کہ میں نے یتیم کی جو ہے ولی کو ڈائریکٹ باپ دادا کو قرار دیا ہے، اسی طرح بہت سارے موارد میں ڈائریکٹ کسی کو ذمہ دار قرار دیا، ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن بعض امور ہیں جو شارع کہتا ہے کہ اس کو خارج میں انجام دینا ہی پڑے گا، لیکن اس کے انجام دہی کو شارع نے خود جو ہے کسی کے کندھے پر ڈائریکٹ کے مطلوب نہیں کیا، کسی کو مسئول قرار نہیں دیا، تو پھر یقیناً اس کا مسئول کون ہوگا؟ واجب کفائی کے طور پر عدول المومنین اس کو انجام دیں گے، حج لہذا جعلنا المفروض كونه مطلوبا للشارع غیر مضاف الیہ، اور شارع نے اس کو کسی خاص شخص کی اضافہ نہیں کیا۔ واعتبار نظارت الفقیہ فیہ طاقت، اب یہاں پر پہلے فقیہ موجود ہوتے تو کیا ہونا تھا؟ ہم نے اس فعل کو وجود میں لانا تھا فقیہ کی نظارت میں، فقیہ کی سرپرستی انجام دینا تھا نا، لیکن یہاں پر یہ حکم کہ حتماً اس کام کو فقیہ کی نظارت میں انجام دینا چاہیے، یہ شرط کب موجود ہے؟ جب فقیہ موجود ہو تو شرط ہے نا، دفعات شرط فاتر مجرور، تو لہذا اعتبار نظارت الفقیہ فیہ طاقت فی هذا المورد، اس مورد میں فقیہ کی نظارت والی شرط کیا ہو جاتا ہے؟ فیہ کے ضمیر کہاں جاتا ہے؟ فی عدم وجود، عدم تعذر الوصول الی الفقیہ، فقیہ تک ہماری رسائی متعذر ہونے کی صورت میں پھر فقیہ کی نظارت میں فعل کے انجام دینے والی شرط کیا ہو جاتا ہے؟ وہ طاقت ہو جاتا ہے۔ پہلے شرط کب تھا کہ فقیہ کا رسائی ہو، لیکن فقیہ تک رسائی نہیں ہے تو پھر اضافات شرط بدل بفرض التعذر، کیونکہ فرض یہ کہ فقیہ تک ہماری رسائی متعذر ہے، لہٰذا نجتاً یہ شرط کیا ہو جاتا ہے؟ طاقت ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پر ایک درمیان میں سوال کرتا ہے کہ وہ کونہ شرطا مطلقا لہ لا شرطا اختیارا، ایک بندہ درمیان میں کہتا ہے کہ بھئی فقیہ کی نظارت میں اس فعل کو انجام دینے کی جو شرط ہے اس کو شارع نے مطلقاً کر رکھا ہے، یہ شرط کہ تمہارے لیے فلان 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 امور کو حتماً و حتماً فقیہ کی نظارت میں ہی ہونا چاہیے، اب اس میں قید نہیں لگائے کہ فقیہ تمہارے لیے متعذر ہے یا فقیہ تمہارے رسائی میں ہے، اس کی قید تو نہیں لگا دیا نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فقیہ کی نظارت میں انجام دینا ضروری ہے مطلقاً، سواء کان فقیہ متعذر الوصول او ممکن الوصول، تو نتیجتاً پھر آپ کو متعذر کی صورت میں ڈائریکٹ عذر المؤمنین کو کیوں اختیار دیتے ہیں، بلکہ فقیہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر وہ کام ہی طاقت ہونا چاہیے، سمجھا؟ یہ سوال مقدر ہے، سوال مقدر کہ فقیہ نہ ہونے کی صورت میں پھر کام کو ڈائریکٹ ہی ذمہ داری اس کو دوسروں کو طاقت ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت نے فقیہ کی نظارت کو شرط قرار دیا، جب یہ شرط مفقود ہے تو مجرور بھی کیا ہو جائے گا؟ خود بخود مفقود ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شرط مطلق ہے، فقیہ کے تعذر کے ساتھ وصول کے ساتھ جو ہے مقید نہیں۔ فرماتے ہیں کہ
اب اس کا جواب کیا ہے؟ وہ قولہ شرطا مطلقا لہ، اگر کوئی بندہ آ کر یہ سوال کریں، قولہ یعنی کون نظارت الفقیہ، کہ فقیہ کے نظارت ہونا شرطا لہ لہذا الفعل او لہذا التصرف، تصرف کے انجام دینے کے لیے فقیہ کی جو نظارت ہے یہ شرط ہے مطلقاً، یعنی شرطاً اختیاریاً لہو شرطاً اختیاریاً، یعنی کہ یہ شرط اختیاری ہے، شرط مراد نہیں کہ مکمل فقیہ ہو یا نہ ہو، کونہ شرطاً مطلقاً، یعنی یہ مطلقاً شرط ہے، فقیہ کی نظارت کیا ہے؟ مطلقاً شرط ہے، سواء کان فقیہ متعذر الوصول او ممکن الوصول، فرق نہیں کہ فقیہ آپ کے پاس میں ہے یا نہیں ہے، لا شرطاً اختیاریاً، یہ شرط اختیاری نہیں کہ آپ فقیہ جب موجود ہے تو پھر شرط کو رکھے، فقیہ نہ ہو تو پھر شرط ختم ہوتا نہیں، یعنی شاعری نے شرط رکھا ہے کہ فلان کام فقیہ کی نظارت میں ہونا چاہیے، اب فقیہ ہو یا نہ ہو کوئی غلط فرق نہیں پڑتا، آپ کو حتماً فقیہ کی نظارت میں ہونا چاہیے، یہ کوئی شرط اختیاری تو نہیں کہ آپ کہیں کہ فقیہ موجود ہے تو فقیہ کی نظارت ہو، فقیہ نہ ہو تو فقیہ کی نظارت نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ شرط مطلق ہے، لہٰذا شرط کے مطلق ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ فقیہ تک رسائی ممکن ہے تو پھر شرط داخل رہے گا، آپ پھر فقیہ کے نظارت میں انجام دیں گے، لیکن اگر فقیہ موجود نہیں متعذر الوصول تو پھر وہ فعل بھی متعذر ہو جائے گا، ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ دفعات شرط فات المجرور نتیجتاً وہ فعل خود بخود اس کا انجام نہیں، ڈائریکٹ کیا ہونا چاہیے؟ طاقت ہونا چاہیے، نہ کہ آپ عود المؤمنین کو ذمہ داری تم دیں، یہ تو اس اشکال مقدم کہ کونہ شرطا مطلقا، کہ فقیہ کے نظارت کو شرط مطلق قرار دینا، لا شرط اختیاری، اس کو شرط اختیاری قرار نہ دینا، یہ جو بات ہے مخالف لفرض العلم، یہ اس فرض کے بالکل برخلاف ہے، کس فرض کے برخلاف؟ کیونکہ ہمارا فرض کیا، ہمیں کیا فرض کے اوپر کہ ایسے امور ہیں جو شارع کی نظر میں کسی نہ کسی صورت میں خارج میں وجود میں لانا مطلوب ہے، ہمارا علم ہے، ہمیں یقین ہے، مثلا یعنی بعض موارد کے بارے میں ہمیں یقین کامل ہے، مسلمان تمام مومنین کو یقین کامل ہے کہ اس فلان مورد میں فرق کرے ایک میت جس کے لیے کہ وہ عارف نہیں ہے، وہ دنیا سے رحلت ہوا ہے، تو کیا فقیہ کی نظارت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پڑا رہنے دے گا؟ اس کو دفن کرنا مطلوب ہے نہیں ہے؟ کوئی فقیہ کہیں پر بھی نام نشان کہیں اب نہ ملے آپ کو، مثلا فقیہ سے رابطہ بھی نہ ہو جائے، کوئی بھی نہ ہو تو پھر فقیہ کے نظارت کے انتظار میں اس کو وہاں پہ تو نہیں رہنا ہے نا، بلکہ دفن کرنا نہیں کرنا، یہ مطلوب ہے، سب کو یقین کامل ہے کہ اس مسئلے میں شاعری کا مطلوب کیا، یہ پھر انجام پانا چاہیں، چاہے فقیہ متعذر الوصول ہو یا ممکن الوصول ہو، تو پھر جب ہمیں علم ہے کہ شاعری کا مطلوب اس فعل کو خارج میں ہر صورت میں انجام دینا ہے، تو پھر یقینی بات ہے فقیہ اگر ممکن ہو تو جو ہے نظارت ہونا چاہیے، وإلا یہ شرط ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ جو شرط مطلق کی قید آپ لگا دیتے ہیں، شرط اختیاری کی نفی کرتے ہیں، تو یہ بات یہ مخالف ہے لفرض العلم، ہمارے اس علم کے برخلاف ہے کہ بکونہ مطلوب الوجود، کیونکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ یہ کام مطلوب الوجود میں شاعری ہیں، شاعری کے نظر میں ہر صورت میں مطلوب ہے، مع تعذر سے، یہاں تک کہ اس صورت میں بھی شاعری کے ہاں مطلوب ہے کہ شرط متعذر ہے، فقیہ کی نظارت ممکن نہیں ہے، تب بھی شاعری کیا کہتا ہے کہ ہر صورت میں فعل کو تب بھی انجام دینا چاہیں، لہٰذا جب ہمیں یہ علم ہے تو پھر فقیہ کی نظارت کو پھر بھی شرط مطلق قرار دینے کا معنی نہیں رکھتا، پھر یہ شرط خود بہت ختم ہو جائے گا، طاقت ہو جائے گا، لِكَوْنِهَ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي، کیونکہ یہ ان معروف میں سے شمار ہو جاتا ہے کہ الَّذِي أُمِرَ بِإِقَامَتِهِ فِي شَرْعِ، کہ جن معروف کے بارے میں شریعت نے ہمیں کیا کہا ہے کہ حتماً اس کا قائم ہونا چاہے، حتماً تمہیں معاشرے میں معروف کو وجود میں لانا ہی لانا چاہیں، چاہے فقیہ موجود ہو یا نہ ہو، شریعت نے یہ کہا ہے، لہٰذا اس کا مطلوب ہر صورت میں مقصود ہے، تو پھر فقیہ کی نظارت ممکن ہے تو ٹھیک ہے، وإلا شرط داخل ہونا چاہیے، ٹھیک۔ ایک بات، نعم لو احتمل، یہ تو ہمیں علم تھا نا اوپر کہ یہاں پر فقیہ کے اشارے کے نظر میں اس کا مطلوبہ وجود میں لانا ہر صورت میں مطلوب، ہمیں علم ہے، لیکن ایک دفعہ ہمیں احتمال ہے، کیا احتمال ہے؟ کون مطلوبیتہ مختصۃ بالفقیہ، کہ بعض مصارف کے بارے میں ہمیں احتمال ہو کہ شاید یہ مطلب جاری کے نظر میں مطلقاً خارج میں وجود میں لانا مقصود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں فقیہ کی نظارت ہونا چاہیے، اس کا بجا لانا یہ فقیہ کے ساتھ مختص ہے، اول امام یا امام وقت کے ساتھ مختص ہے، یعنی یہ فعل یا امام یا فقیہ حتماً ان کی نظارت میں ہونا چاہیے، ان کی نظارت کے بغیر فعل کو انجام ہی نہیں دینا چاہیے، اگر یہ احتمال ہو تو پھر صح الرجوع، تو پھر وہاں پر ہم رجوع کر سکتے ہیں، کس کی طرف؟ الی اصالۃ عدم المشروعیہ، کہ ہمیں احتمال ہونے کہ اس میں حتماً امام یا فقیہ کی نظارت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ فعل کیا ہے جائز، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو فقیہ امام ممکن ہے تو رجوع کرنا چاہیں، لیکن اگر نہ ہو تو پھر شک کے مسئلے میں ہم کیا کریں گے؟ اصالت عدم المشروعیت کو رجوع کر کے کہیں گے کہ پھر یہ مشروع ہی نہیں ہے، کیونکہ مشروعیت کی ہم کیا کریں گے؟ نفی کریں گے۔ مثلا اس کی مثال کیا ہے کہ بعض مراتب النہی عن المنکر، جیسے کہ منکر کے کچھ مراتب ہیں،
اب قولی نہی منکر قولی کرنا ہے، ہاں جی ایک قلبی کرنا ہے، قولی کرنا ہے، پھر فعلی کرنا ہے۔ نہی منکر فعلی میں کبھی کسی کو مارنا پڑتا ہے، کسی کو تعذیب کرنا پڑتا ہے، کسی کو عقوبت کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہاں پر ہاں جی اس مسئلے میں پھر ہمیں احتمال ہے کہ شاید ایسا ہم خود نہیں کر سکیں، بلکہ اس کے لیے فقیہ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ تو پھر اگر فقیہ ممکن ہے تو اس سے اجازت دے سکتا ہے، وَإِلَّا پھر یہ ذمہ داری کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ ہاں جی ہے تو ان اطلاقاتہ، کیونکہ نہی عن المنکر کے جو اطلاقات ہیں لا تعم، اس کا دائرہ کار اس مورد کو شامل نہیں ہے کہ اذا بلغ حد الجرح، کہ اگر نہی منکر کا ایک بالا مرتبہ ہے کہ جس میں جرح کیا تھا، جرح سمجھ کسی کو مجروح کرنے، کسی کو مارنے، کسی کو تعذیب کرنے کی نوبت تک پہنچتا ہے، تو پھر نہی عن منکر کے جو دلیل ہے وہ ہم سب کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کی دلیل فقط قلبی اور قولی کو شامل ہے، لیکن اس فعلی کو شامل نہیں کرتا۔ لہٰذا یہاں پر احتمال ہے کہ اس کے لیے جو ہے فقیہ کی اذن کی ضرورت ہے۔ اگر فقیہ اذن اگر ممکن ہے تو اذن لے کر کرے گا، اگر فقیہ نہ ہو تو پھر ہمیں خود اس کو انجام دینے کی اجازت نہیں ہوگا، پھر اصل عدم و مشروعیت کی بنیاد پر ہم یہاں اس کو ترک کریں گے۔ یہاں رکھ لیں میرے خیال میں، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم طیبین